قال ربنا، ان دونوں نے کہا. اچھا یہ اب آپ دیکھیں گے اس سورت کی خاصیت ہے کہ اس میں تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. عربی میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے. عربی میں 3 چیزیں ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. یعنی ایک ہے وہ واحد کا صیغہ ہوگا، اگر 2 ہوں گے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اور 3 ہوں گے تو جمع کا، 3 اور 3 سے زیادہ. اب اس میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 2 پرسنالٹیز ہیں، تو آپ اس صورت کی خصوصیت دیکھیں گے کہ بار بار جمع کے صیغے نہیں بلکہ تثنیہ کے صیغے آئیں گے. یہ دیکھیں نا، پہلے بات سٹارٹ ہوئی اذهبا، تم دونوں جاؤ. اب یہ جو آیا قالا، یہ قالا الف کے ساتھ اگر آئے گا تو 2 کے لیے ہے. اگر قالا صرف قالا لام کے اوپر زبر ہے تو وہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور اگر قالو ہوگا تو جمع کا صیغہ ہوگا. قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا، دست درازی کرے گا، یا سرکشی پر اتر آئے گا. اب وہ ظاہر ہے کہ اپنی وہ جو ریزرویشنز تھی وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بات تو یہ بڑی کڑوی ہے، کدھر سننی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ پٹ کر دی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ قالا یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا. اور قرآن حکیم میں اس کی دی بیسٹ جو مثال ہے میں اکثر دیا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریفرنس سے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہی رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اچھا پھر آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا. اور پھر آتا ہے رب المشارق والمغارب، وہ رب ہے کئی مشرقوں کا اور کئی مغربوں کا. یہ اب واحد، تثنیہ اور جمع کی مثال. رب المشرق یہ سنگولر، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. پھر آیا رب المشرقین و رب المغربین سورۃ الرحمن میں، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب. اور پھر آیا رب المشارق والمغارب، کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب. کل بھی جمعرات والے دن میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچر تھا. اس کی وہ ویڈیو تو اتنی اچھی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، البتہ آڈیو ریکارڈنگ اس کی بڑی زبردست تھی. وہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 83C کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے. 77 منٹ کی گفتگو، اور اس کا عنوان تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ کے وجود کا جو ثبوت ہے قرآن اور سائنس کی روشنی میں. اس کے اوپر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی مسجد میں لیکچر دیا تھا. اور وہاں پر لیکچر کے بعد مجھ سے ایک بندے نے یہی سوال کیا کہ یہ جو آیا ہے رب المشارق والمغارب، اللہ تعالیٰ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا رب ہے، تو مشرق تو ایک سے زیادہ ہیں. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے. یعنی مشرق سے سورج ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں ود ریفرنس ٹو زمین. ویسے تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب، لیکن یہ سن سیٹ اور سن رائز جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو زمین ہوتا ہے. تو مینلی تو مشرق اور مغرب ایک ہی ہے، لیکن گرمیوں اور سردیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے. سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن مکمل طور پر سینٹر میں آسمان کے افق پہ آنے کی بجائے وہ سائیڈ ہی سے یوں ہوتا ہوا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے دن جلدی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ گرمیوں میں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہوا مغرب تک جاتا ہے، تو زیادہ اس کو وہ ود ریفرنس ٹو زمین اس کا ٹریک زیادہ بنتا ہے. یہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہے، یہ سائنٹیفک کوئی اس میں فالٹ نہ نکالے کہ بھائی سورج تو نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. ود ریفرنس ٹو زمین، کیونکہ اگر امریکن اخبار بھی اٹھائیں گے اس میں بھی سن رائز اور سن سیٹ کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو وہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں سورج کا لمبا ٹریک بن جاتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین، تو یہ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں تو بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ غروب ہونے کی جگہ مغرب میں سردیوں میں اور ہوتی ہے اور گرمیوں میں اور ہوتی ہے. گرمیوں میں وہ شمال کی طرف آ جاتی ہے، اس کی غروب ہونے کی جگہ شمال کی طرف ڈرفٹ کر جاتی ہے، اور سردیوں میں جنوب کی طرف.
اسی لیے پھر اس کا ٹریک کم ہو جاتا ہے. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب، دو ایکسٹریمز بن گئی نا، دو مشرق اور دو مغرب، گرمیوں والی مشرق اور سردیوں والی مشرق، اور پھر گرمیوں والی مغرب اور سردیوں والی مغرب. پھر اس کے دوران بھی روزانہ ایک نئی پوزیشن سے سورج نکلتا ہے، آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گرمی ہے تو اگلے دن جو ہے بالکل سردی ہوگی، آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو آہستہ آہستہ پہلی مشرق سے نکلا، پھر آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جائے گا تھوڑا آگے آئے گا، پھر آگے سے نکلے گا، پھر آگے سے. تو یہ 365 کے قریب مشرقیں بنتی ہیں. روزانہ وہ ایک نئی لوکیشن سے، نئے کوارڈینیٹ سے ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے، اور پھر ود ریفرنس ٹو زمین غروب ہوتا ہے ایک نئی مغرب میں روزانہ. وہ 365 مغربیں ہیں. تو ان کی جو دو ایکسٹریم مغرب ہیں وہ ہے دو مغربین، اور یہاں پہ دو ایکسٹریم مشرقیں جو ہیں وہ مشرقین، اور پھر بیچ میں کتنی زیادہ ہے تو ساری رب المشارق والمغارب، رب المشرقین والمغربین اور رب المشرق والمغرب. تو اوورال ہم اس پورے کو ہی مشرق کہہ دیتے ہیں، اوورال اس پورے کو ہی مغرب کہہ دیتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے. ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 12 ڈگری بنتا ہے مغرب سے جنوب کی طرف. اسلام آباد میں 14 ڈگری بنتا ہے، لیکن ہم اس کو عموماً مغرب ہی کہتے ہیں. لیکن ایگزیکٹ اگر ڈائریکشن ہے تو مغرب سے 12 ڈگری جنوب کی طرف. تو قبلے کی ڈائریکشن عموماً لوگ سورج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سورج گرمیوں میں اور اعتبار سے غروب ہوتا ہے، سردیوں میں اور. تو گرمیوں میں وہ جو ہے وہ قبلہ شریف کے رائٹ کی طرف ہو رہا ہے، تو سردیوں میں تقریباً شاید اس کے قریب یا جنوب کی طرف ہو رہا ہوگا. تو یہ اوورال پوری مغرب بنتی ہے عموماً بولنے کے اندر. لیکن ایگزیکٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ سینٹر میں جو آئے گی نا وہ ہوگی مشرق، اور یہاں پہ بھی جو سینٹر میں ہوگی وہ مغرب. اور اسی طریقے سے جو نارتھ سٹار ہے، رات کو جو قطبی ستارہ ہے یا جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے، اس میں جو نارتھ پول ہے جو اوپر کی طرف ہے، اس کی طرف کمپاس ہوتی ہے نا، وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ شمال کی ڈائریکشن بنتی ہے. اگر آپ شمال کی طرف رخ کر لیں تو آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ مشرق ہوگا، بائیں جانب مغرب ہوگا، اور ایگزیکٹ پیٹھ کے پیچھے جنوب ہوگا. تو یہ میں نے اس اعتبار سے بتا دیا. وہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ریفرنس سے استعمال کیا ہے. رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. تو یہ ایک سائنٹیفک کوسچن بھی تھا، اور عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے میں نے ایک انفارمیشن بھی آپ کو دے دی.